اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے آج احکام کی گفتگو لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال تک آپ لوگوں نے بہت ساری گفتگو احکام کے سلسلے میں سنی ہے، لیول 3 میں آپ ہیں۔ تو پچھلے سال جہاں پہ گفتگو تمام ہوئی تھی وہ نماز کے مسائل تھے۔ آج انہی مسائل کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے انہی مسائل میں سے ایک اہم حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معمولاً ہم لوگ اس چیز سے روبرو ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ آج کے درس کا کوڈ نوٹ کر لیں جو اٹینڈنس کے لیے ضروری ہے، SA3 آج آپ کا کوڈ ہے۔ دیکھیں، آج جس مسئلے کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہ شک کا مسئلہ ہے۔ شک ہمیشہ سے بری چیز ہے، اور جس کی زندگی میں اس کا رسوخ ہو جاتا ہے یا جس کی دل و دماغ میں یا زندگی میں شک داخل ہو جاتا ہے، زندگی تباہ کر دیتا ہے یہ شک۔ نماز میں بھی اگر شک ہو جائے تو نمازی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان کر دیتا ہے۔ لیکن شک کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں کچھ شک ایسے ہیں کہ جنہیں اگنور کر دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ بے اعتنائی اس سے، یعنی بے توجہی۔ کچھ شک ایسے ہیں کہ اگر وہ شک ہو گیا ہے تو نماز ہی آپ کی باطل ہے۔ کچھ شک ایسے ہیں کہ جس سے نماز تو باطل نہیں ہے، وہ شک ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ شک کیا کریں، مطلب اگر شک ہو گیا ہے تو وہاں پہ سولوشنز بتائے گئے ہیں اور طریقے اور راستے بتائے گئے ہیں کہ ایسے آپ اپنے شک کو دور کر سکتے ہیں اور مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو اسی سلسلے سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے کاپی اور پین نہیں لیا ہے تو لے لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آج آپ کو نوٹ کرنی پڑے، کیونکہ بہرحال کلاس ورچوئل طور پر ہے، لہذا وہ صورت حال نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے بورڈ پہ کچھ بنائیں، گراف وغیرہ آپ لوگ خود بناتے رہیے گا جیسے ہم بتاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے کہ شک کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ شک جو ہے 3 طرح سے نماز میں تصور ہے۔ کبھی کبھی یہ شک نماز کے کسی حصے کے بارے میں ہوتا ہے، کسی جز کے بارے میں ہوتا ہے، جزء نماز کے سلسلے سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ شک رکعت نماز کے بارے میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ شک خود نماز کے بارے میں ہوتا ہے۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ جو شک جزء نماز کے سلسلے میں ہوتا ہے وہاں پر بھی 2 حصوں میں گفتگو تقسیم ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ کہ یہ شک ہو کہ میں نے یہ جز انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا ہے، یہ حصہ میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے نماز کا فلاں جز۔ مثلا آپ کو تشہد کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے تشہد کی انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ دوسرا جز نماز کے بارے میں کیسے شک ہو سکتا ہے کہ میں نے جو تشہد پڑھا ہے یا میں نے جو سورہ پڑھا ہے اس کو صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ تو جز نماز کے بارے میں شک 2 طریقے سے ہوگا، یا اس کے انجام دینے ہی بھی شک ہوگا کہ میں نے مثلا سورہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ تو معلوم ہے پڑھا ہے لیکن صحیح پڑھا ہے کہ نہیں، یہ ایک شک ہے۔ رکعت کے بارے میں شک، یہ تو معلوم ہے بھائی انسان کو شک ہو جائے گی دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے کہ 5ویں ہے کہ 10ویں ہے، جیسا آپ چاہے جتنی توجہ نماز میں ہے آپ کی۔ تو یہ جو ہے رکعت کے بارے میں شک۔ تو بعض ایسے شک ہیں رکعت کے بارے میں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی نماز آپ کی باطل۔ لیکن بہت سارے ایسے شک ہیں کہ جو نماز کو باطل نہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تیسرا اصل نماز کے بارے میں شک، انسان شک کرے کہ نماز کو انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا ہے۔ اس میں 2 طرح سے شک کیا جا سکتا ہے خود اصل نماز میں۔ ایک بار انسان یہ شک کرے کہ میں نے نماز ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، یہ ایک الگ شک ہے۔ ایک بار یہ شک کرے کہ جو نماز ظہر پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ انہی چیزوں کو بطور خلاصہ آپ کے سامنے آج ہم پیش کریں گے۔
جہاں پر نماز کے اجزاء، جز، پارٹ اور حصے کے بارے میں شک ہو، یعنی ہمیں رکعت کے بارے میں شک نہیں ہو رہی ہے، نماز کے بارے میں بھی شک نہیں ہے، معلوم ہے نماز پڑھ لی ہے، معلوم ہے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر پارٹ کے بارے میں شک ہو رہا ہے، یہاں پر اگر نمازی شک کرے کہ فلاں واجب جز کو انجام دیا ہے یا نہیں انجام دیا ہے، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو شروع نہ کیے ہوئے ہو، مثلا سجدے کے بارے میں شک ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا، اور سجدے کے بعد کون سا حصہ ہوتا ہے؟ معمولاً تشہد ہوتا ہے، تو اس کو شروع نہیں کیا ہے تو کیا کرے گا؟ وہاں پر اس کو انجام دے دے گا، لیکن اگر شروع کر دیا ہے، اپنی جگہ سے گزر گیا ہے، تو اب اسے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر پارٹ کے بارے میں شک ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ شک ہو کہ تو نماز کو اپنی وہ جاری رکھے گا، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر نمازی یہ شک کرے کہ جو جز میں نے انجام دیا ہے وہ صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا ہے، تو وہاں پر کیا کرے گا؟ وہاں پر صحیح اس کو تصور کرے گا اور نماز کو اپنی جاری رکھے گا۔ پس جز کے بارے میں جو شک ہے وہ دو طریقے کا شک ہوگا، یا تو ہم کسی پارٹ کے بارے میں شک کر رہے ہیں اور اس کے بعد کا کام ابھی نہیں شروع کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم وہیں پر اس کو انجام دے دیں اگر شک تھا۔ اگر شروع کر دیا ہے تو پھر ہم اگنور کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، نماز ہماری صحیح۔ ہم نے کام انجام دیا تھا، جز کو انجام دیا تھا، لیکن اب ہمیں شک ہے کہ صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس پہ بے اعتنائی کریں گے۔ اس کے بعد آئیں گے ہمارے لیے جو اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ رکعتوں کے بارے میں شک، نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک۔ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ 2 رکعتی نماز میں اگر شک ہو رہا ہے تو نماز آپ کی باطل ہے، بالکل 2 رکعتی نماز میں شک ہے تو نماز باطل ہے، یعنی رکعت کے بارے میں۔ 3 رکعتی نماز میں بھی نماز باطل ہے۔ بچی کون سی نمازیں؟ وہ نمازیں جو 4 رکعتی ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان میں شک ہے، ان کی رکعتوں کے بارے میں شک ہے۔ اب آپ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کاپی پہ باکس بنائیے، اس میں کچھ چیزیں لکھیے، اور پھر وہاں پر آپ کی مرضی ہے، چاہے تو کریں چاہے نہ کریں، لیکن سنیں غور سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پر ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ نماز میں اگر رکعتوں کے بارے میں شک ہے تو کہیں کہیں پر تو ایسا ہوگا کہ نماز باطل ہے۔ مثلا جیسے میں نے کہا کہ اگر 2 رکعتی کے بارے میں شک ہے تو نماز باطل ہے، یعنی نماز صبح ہو، چاہے مسافر کی نماز ہو، یعنی وہ شخص جو ظہر 2 رکعت پڑھ رہا ہو یا عصر 2 رکعت پڑھ رہا ہو، وہ اگر شک کرے اپنی نماز میں رکعت کے سلسلے میں تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ نماز مغرب کی رکعتوں کے بارے میں شک ہے تو نماز کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ شک ہو پہلی رکعت میں اور پہلی سے زیادہ، یعنی یہ 1 رکعت پڑھی ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہے، تو نماز باطل ہے، یعنی جو میں نے بتایا کہ باطل ہونے کی صورت۔ شک کرے کہ 2 پڑھی ہے یا 2 سے زیادہ پڑھی ہے، اب یہاں پر احتمال دیا جاتا ہے، یہاں پر اگر دوسرے سجدے کے پہلے شک ہو رہا ہے تو نماز باطل ہے، دوسرے سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو وہاں پہ الگ الگ اس کے احکام ہیں، مراجع کی اپنی نظر ہے۔ انسان شک کرے، نہیں پتا اسے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ باطل ہو گئی تھی نمازیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رکعتوں کے سلسلے میں انسان شک کرے تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ کام انجام دینا ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ نے نوٹ کر لی کہ 2 رکعتی نماز میں شک ہو رہا ہے رکعت کے سلسلے میں تو نماز باطل، مغرب میں ہو رہا ہے تو نماز باطل، جو نماز قصر پڑھ رہا ہے یعنی 2 رکعت پڑھ رہا ہے اس کی نماز کیا ہے؟ اگر شک ہو جائے رکعت کے سلسلے میں تو باطل ہو جائے گی۔ نہیں پتا کہ کتنی رکعت پڑھی تو باطل۔ کسی بھی نماز میں ہم نے کہا یعنی 4 رکعتی میں شک ہوگا تو وہاں پہ سولوشن دے جائیں گے، لیکن وہاں بھی اگر پہلی رکعت شامل ہو گئی یا دوسری رکعت شامل ہو گئی، پہلی رکعت میں تو بالکل باطل ہو جائے گی، وہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں اگر وہاں پر کنڈیشنز آ جاتی ہیں، لیکن اگر سجدے سے پہلے ہے شک تو وہاں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اب آ کر کے ہم ان مسائل کو غور سے سنیں۔ آپ ایک جو ہے باکس بنائیے، اس میں ایک جگہ لکھیے شک، پھر اس میں دوسرا پارٹ بنائیے، اس میں لکھیے قیام کی حالت میں، پھر تیسرا پارٹ بنائیے، اس میں لکھیے رکوع کی حالت میں،
چوتھا پارٹ بنائیے، اس میں لکھیے رکوع کے بعد، پانچواں پارٹ بنائیے، اس میں لکھیے سجدے کی حالت میں، چھٹا پارٹ بنائیے، اس میں لکھیے سجدے، دونوں سجدے کے بعد، اور پھر ساتواں پارٹ جو بنائیے اس میں کیا ہے؟ سلوشن، اس میں کام، اس میں رسپانسبلٹی، اس میں ذمہ داری کیا ہے ہماری. تو 7 پارٹ ہم بنائیں گے. پہلے پارٹ میں لکھیں گے کہاں شک ہو رہا ہے، شک، صرف شک، یعنی دوسری تیسری پہلی دوسری جو بھی ہے. دوسرے میں کیا؟ قیام کی حالت میں. تیسرے میں رکوع کی حالت میں. چوتھے میں رکوع کے بعد. پانچویں میں سجدے میں. چھٹے میں دونوں سجدے کے بعد. ساتویں میں کیا کرنا ہے ہمیں. یہ اس طرح سے 7 اس کا پارٹ بنائیں گے. سب سے پہلے اگر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ نماز دوسری ہے یا تیسری، تو اگر ظہر ہے، اگر جو ہے صبح کی نماز ہے یا جو ہے مغرب ہے تو باطل ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے یہ صبح اور مغرب کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف 4 رکعتی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. اگر ہمیں شک ہو رہا ہے دوسری ہے یا تیسری، تو اب اگر حالت قیام میں شک ہو رہا ہے تو نماز باطل. تو آپ جو ہے بنائیے کیا ہے؟ شک قیام میں، رکوع میں، رکوع کے بعد، سجدے میں، دونوں سجدے کے بعد، یہ بنائیے. اس کے بعد جو ہے اس میں جو آپ نوٹ کرتے رہیں، جو سنتے رہیں. اور پھر آخری پارٹ کیا ہے کہ کیا کام ہے ہمارا، ذمہ داری کیا ہے ہماری. اگر شک ہو دوسری ہے یا تیسری نماز میں، کہ دوسری رکعت پڑھی ہے یا تیسری رکعت پڑھی ہے، تو قیام کی حالت میں اگر شک کیا ہے تو نماز باطل. رکوع کی حالت میں شک کیا ہے تو باطل. رکوع کے بعد شک کیا ہے تو باطل. سجدے کی حالت میں شک کیا ہے تو باطل. دونوں سجدے کے بعد شک کیا ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ نماز صحیح ہے، نماز ہماری صحیح ہے دونوں سجدے کے بعد. لیکن جہاں پہ باطل ہے وہاں تو باطل ہے، نماز پھر سے پڑھنی ہے. لیکن جہاں پہ صحیح ہے وہاں بھی یہ نہیں کہ اب نماز ہم صحیح ہے، وہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں جو ہے 3 رکعت اس سے ماننا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ فرما لیں، 2 سے لے کر کے 4 تک میں شک ہو، اگر 4 کے اوپر کی شک ہو تو ابھی وہاں کی بات نہیں کروں. اگر شک ہو 2 ہے یا 3 ہے یا 4، تو ہمیشہ جو زیادہ والی ڈیجٹ ہے اس کو ماننا ہے. کس کو؟ 4 تک، 4 کے اوپر والے میں نہیں، جو زیادہ والی ڈیجٹ ہے اس کو ماننا ہے. بس ہمیں شک کیا ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری، تو جہاں پہ بتایا باطل 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 باطل، آخر میں کہاں پر ہے؟ اگر دونوں سجدے کے بعد ہے تو صحیح ہے نماز. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ 3 رکعت ماننا ہے کہ یہ ہماری تیسری رکعت تھی، اور تیسری رکعت مان کر کے نماز کو آگے بڑھا کر کے نماز کو تمام کرنا ہے. لیکن اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے، یا 2 رکعت بیٹھ کر کے. کیا کہوں گا کہ اگر ہمیں دوسری اور تیسری کے بارے میں شک ہے، دونوں سجدوں کے بعد شک ہوا ہے، تو ہم اس کو تیسری تصور کریں گے اور نماز کو اپنی تمام کریں گے، یعنی نماز 4 رکعت پڑھ کے تمام کر دیں گے. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یا 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. نماز احتیاط کا طریقہ بھی بتائیں گے. تو یہ ہوئی پہلی بات کہ جہاں پہ ہمیں شک ہوگا تو 4 رکعت کے اندر اگر شک ہے تو جو زیادہ والی ڈیجٹ ہوگی ہمیں اسے ماننا ہے. شک ہو ہمیں 2 اور 4 میں، اب یہاں بھی ہر صورت میں باطل ہو جائے گی. صرف کہاں پہ؟ اگر دونوں سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو نماز صحیح ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 رکعت تک شک ہے تو نماز باطل ہے. دونوں سجدے کے بعد اگر ہو رہا ہے تو چانس ہوتا ہے صحیح ہونے کا، لیکن دونوں سجدے سے پہلے یعنی دوسری رکعت اس میں شامل ہو گئی تو نماز باطل ہو جاتی. تو اگر 2 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو چاہے قیام کی حالت میں ہو، چاہے رکوع میں، چاہے رکوع کے بعد، چاہے سجدے میں، نماز باطل ہے. لیکن سجدے کے بعد، دونوں سجدے کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ اسے کون سی مانیں گے؟ نماز ہماری صحیح ہے لیکن کون سی رکعت مانیں گے؟ 2 اور 4 میں شک ہے، 2 اور 4 میں، تو اسے چوتھی مانیں گے اور نماز کو تمام کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ نماز کے فوراً بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے. 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر. بس ایک ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قانون ذہن میں بنا لیں کہ جہاں پر کیوں ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری رہی ہو یا ہو سکتا ہے چوتھی. تو چوتھی جیسے ہم نے کہی اور نماز تمام کر دی، تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ 2 رکعت ہماری چھوٹی ہوئی ہو سکتا ہے صحیح میں 2 ہی رکعت رہی ہو. تو
تو نماز ہماری 2 رکعت جو ہے چھوٹ گئی ہے، تو اس کو جو ہے احتیاطاً ہم یہاں پر جو نماز احتیاط پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پہ کور ہو جائے گی. یا وہاں پر جہاں پہ دوسری اور تیسری میں تھی اور ہم نے 3 مان کے 1 رکعت اور بڑھ کے نماز ختم کر دی تھی، تو وہاں پہ 1 رکعت ہمارے چھوٹنے کا چانس تھا. تو وہاں پہ کیا حکم ہوا کہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یا پھر 2 رکعت بیٹھ کر کے. اس کے بعد اگر 3 اور 4 میں شک ہو، 3 اور 4 میں شک ہے، تو یہاں پہ 2 رکعت کا شمول ہی نہیں ہے. اب یہ شک چاہے جہاں پر بھی ہو رہا ہے، قیام میں ہو رہا ہے، رکوع میں ہو رہا ہے، سجدے میں ہو رہا ہے، دونوں سجدے کے بعد ہو رہا ہے، نماز آپ کی صحیح ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ چوتھی رکعت شمار کرنا ہے کہ ہم چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں، نماز کو تمام کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے یا 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھے. 2 رکعت کھڑے ہو کر کے اور 2 رکعت بیٹھ کر کے. جہاں پہ ہمیں شک ہو کہ نماز ہماری تیسری ہے یا چوتھی، تیسری رکعت تھی یا چوتھی، تو ہماری نماز صحیح ہے. آپ کو اگر کبھی بھی تیسری چوتھی میں شک ہو تو نماز آپ کو توڑنا نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح ہے. کرنا کیا ہے؟ نماز میں چوتھی رکعت شمار کرنا ہے، چوتھا مان کے نماز کو تمام کرنا ہے، اور نماز کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط اور 2 رکعت بیٹھ کر کے نماز احتیاط پڑھنی ہے. اس کے بعد اگر شک ہو انسان کو کہ چوتھی ہے یا پانچویں نماز، یہ ہماری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے، یا اس سے پہلے ہم ایک چیز آگے بتائیں. اگر شک ہے کہ چوتھی ہے یا پانچویں تو کیا کرے گا انسان؟ یا اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دیں، اگر آپ کو شک ہو جا رہا ہے کہ یہ نماز ہماری دوسری رکعت تھی یا تیسری یا چوتھی، اب یہاں پہ 3 رکعتیں ہو گئیں، دوسری، تیسری یا چوتھی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اگر قیام کی حالت میں ہو رہی ہے تو نماز باطل، بتا چکے ہیں کہ کیوں. رکوع کی حالت میں تو نماز باطل، رکوع کے بعد ہو رہی ہے شک تو نماز باطل، سجدے میں شک ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ نماز باطل. لیکن اگر سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو نماز ہماری صحیح ہے، نماز ہماری صحیح ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ 2، 3 اور 4 میں شک تھا، تو ہمیں ماننا کیا ہے؟ ہمیں ماننا ہے کہ 4 رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے. 4 رکعت اسے مان کر کے ہم نماز کو تمام کریں گے. اور جب 4 رکعت مان کر کے نماز کو تمام کریں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے نماز احتیاط. 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھنا ہے جب 2، 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو. لیکن جب صرف 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو، جس کے بارے میں ہمیں بتایا، تو نماز آپ کی صحیح ہے. کسی بھی جگہ پہ شک ہو، یعنی اگر دوسری نہیں شامل ہے تو نماز آپ کی صحیح ہے، دوسری نہیں شامل ہے اور چوتھی تک ہے تو نماز آپ کی کیا ہے؟ صحیح ہے. کرنا کیا ہے؟ چوتھی ماننا ہے، نماز کو تمام کرنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یا میں نے شاید اس کے پہلے واہ کہہ دیا تھا، اور نہیں، 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یا 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. آپ کو 2 رکعت کھڑے ہو کے یا 2 رکعت بیٹھ کر کے. اب اس کے بعد ایک الگ مسئلہ، ابھی تک شک ہو رہا تھا نماز میں کمی میں کہ ہم نے 1 رکعت مس کر دی ہے، اس کا شک ہو رہا تھا، 2 رکعت مس کر دے رہے تھے. لیکن اب شک ہو رہا ہے زیادتی میں. کیا ہے؟ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ چوتھی ہے کہ پانچویں ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ شک، یہ نماز ہماری چوتھی ہے یا پانچویں. اب یہاں پر ہم جو زیادہ والی ڈیجٹ ہے اس پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے کہ ہم پانچویں مان کے نماز کو تمام کریں گے. اس میں کم والی پہ مانیں گے کہ جو نماز کا حصہ ہو سکتا ہے، نماز کا حصہ ہو سکتا ہے، اسے ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، تو چوتھی اور پانچویں میں اگر شک ہو رہا ہے تو ہم چوتھی ہی تو نماز میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ 5 رکعت کی نماز تو کوئی ہوتی نہیں ہے، تو چوتھی یہاں پر مانیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی سوچے، یہ جو چوتھی اور پانچویں میں شک ہو رہا ہے، اگر قیام کی حالت میں شک ہو رہا ہے تو جو ہے نماز صحیح ہے، اس کے لیے سلوشن بتائیں گے. لیکن اگر یہی شک رکوع میں ہو رہا ہے تو نماز باطل، چوتھی اور پانچویں کا. اگر یہی شک رکوع کے بعد ہو رہا ہے تب بھی نماز باطل. اگر یہی شک سجدے کی حالت میں ہو رہا ہے تب بھی نماز باطل. اگر یہی شک دونوں سجدے کے بعد ہو رہا ہے تو نماز صحیح ہے. بس 2 صورتوں میں نماز صحیح ہوگی. اگر قیام کی حالت میں شک ہو رہا ہے تو نماز صحیح ہوگی،
اور دونوں سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ کرنا کیا ہے ہمیں یہاں پر؟ کرنا یہ ہے، اگر قیام کی حالت میں شک ہوا تھا تو بغیر رکوع کے فوراً بیٹھ جائیں گے اور نماز کو تمام کر دیں گے، نماز کو تمام کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے یا 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھیں گے اگر قیام کی حالت میں شک ہوا تھا۔ باقی صورتوں میں تو باطل ہو جائے گی۔ بچے گی کون سی صورت؟ وہ آخری صورت کی دونوں سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ یہ چوتھی تھی یا پانچویں۔ اب اگر جو ہے چوتھی تھی تب بھی نماز آپ کی تو پوری ہے نا، یعنی اب آپ کے یہاں کوئی مس تو ہے نہیں، اور اگر پانچویں تھی تب بھی تو مس نہیں ہوئی ہے کوئی رکعت، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر قیام کی حالت میں شک ہوا تھا اور ہم فوراً بیٹھ کر کے نماز تمام کر رہے تو ایک رکعت کی مس ہونے کا چانس تھا، اس لیے وہاں پہ کیا کہا کہ جو ہے آپ جو ہے ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں یا 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہم سجدوں کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے تو ہم نماز کو وہاں پر تمام کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ 4 رکعت اسے ہم مانیں گے کہ چوتھی رکعت ہماری تھی، اور نماز کے بعد کیا کریں گے؟ اب ہمیں یہاں پہ نماز احتیاط نہیں پڑھنی ہے کیونکہ مس ہونے کا چانس ہے ہی نہیں نماز رکعت کے۔ چانس آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا ہے نا، کوئی چانس ہی نہیں کہ آپ کی رکعت مس ہوئی ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ نماز کے بعد 2 سجدے سہو انجام دینا ہے، 2 سجدے سہو انجام دینا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسری تیسری کا شک بیان کیا، دوسری اور چوتھی کا شک بیان کیا، 2 3 4 کا شک بیان کیا، 3 اور 4 کا شک بیان کیا، 4 اور 5 کا شک بیان کیا۔ لیکن اب اس کے بعد اگر ہمیں شک ہو جائے 3 اور 5 میں، 3 5 کا معاملہ ہے ہمیشہ مشکل ساز ہوتا ہے، تو 3 اور 5 میں شک ہو جائے، اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر اگر 3 اور 5 میں یعنی 2 نہیں شامل ہے، چلو ٹھیک ہے ایک جگہ ہمیں سکون ملا 2 نہیں ہے، لیکن زیادہ ہے 5، تو کیا ہم 5 مان کے نماز تمام کریں گے؟ نہیں، ہم یہاں پر زیادہ ڈیجٹ کو جو ہے بیس نہیں بنا سکتے۔ پھر کیا کریں گے؟ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اگر حالت قیام میں یہ شک ہوا ہے کہ تیسری ہے یا 5ویں تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر حالت رکوع میں یہ شک ہوا ہے کہ تیسری یا 5ویں، نماز باطل ہے۔ اگر رکوع کے بعد یہ شک ہوا ہے تو اکثر مراجع کہتے ہیں یہاں پہ باطل ہے، بعض کے فتوے الگ ہیں، لیکن آپ کے لیے کیا ہے، آپ بھی جا کر کے دیکھیے گا اپنے مرجع تقلید کے فتوے کو، لیکن ابھی ذہن میں تصور کیا ہے کہ نماز باطل ہے، یعنی رکوع میں اگر شک ہوا تو باطل، رکوع کے بعد شک ہوا تو باطل، سجدے کی حالت میں شک ہوا کہ تیسری ہے کہ 5ویں، نماز باطل ہے۔ دونوں سجدے کے بعد شک ہوا کہ تیسری ہے یا 5ویں ہے تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے، نماز باطل ہے۔ صرف کہاں پر شک ہوا ہے؟ کھڑے ہی ہوئے تھے، آپ کو شک ہو گیا کہ تیسری ہے یا 5ویں، قیام کیا تھا تو نماز صحیح ہے آپ کی۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فوراً جو ہے وہاں پر آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اب یہاں پہ نہیں کہ 3 مان کے جو ہے آپ جو ہے 1 رکعت اور پڑھیے، 4 پوری کریے، اس کے بعد جو ہے نماز سمجھ نہیں، فوراً آپ کو بیٹھ جانا ہے وہیں پہ۔ 3 اور 5 میں شک ہوا، قیام کی حالت میں شک ہوا، قیام کے بعد کہیں بھی ہوگا آپ کی نماز باطل ہے۔ قیام کی حالت میں شک ہوا، فوراً آپ کیا کریے؟ بیٹھیے، تشہد پڑھیے اور نماز کو تمام کریے۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا رہا؟ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اب اگر ان کیس 3 رہی ہو، وہ ان کیس وہ تیسری رہی ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ رکعتیں مس ہیں کہ نہیں ہیں؟ رکعتیں مس ہیں کیونکہ تیسری بھی ہم جو ہے ختم کر دے رہے ہیں، فوراً بیٹھ کر کے نماز تمام کر دے رہے ہیں، رکوع انجام نہیں دے رہے ہیں، تو تیسری چوتھی 2 رکعت کے مس ہونے کا امکان وہاں پہ پایا جا رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دیں، اگر کسی کو تیسری چوتھی اور 5ویں میں شک ہو، دوسری تیسری اور چوتھی میں شک ہو رہا تھا تو وہاں پہ بتایا تھا کہ جو ہے اگر دونوں سجدے کے بعد ہو رہا ہے تو نماز صحیح ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آپ کو 2 رکعت کھڑے ہو کے یا 2 رکعت کھڑے ہو کر کے اور 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک تیسری چوتھی اور 5ویں میں ہو جائے
تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہاں پہ شک ہو رہا ہے. اگر قیام کی حالت میں ہو رہا ہے تو صحیح ہے, یہ شک آپ کا صحیح ہے. قیام کے بعد رکوع میں یہ شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے کہ پانچویں ہے, تو نماز آپ کی باطل ہے. رکوع کے بعد شک ہو رہا ہے تو باطل ہے. اس کے بعد یعنی کہیں بھی ہو رہا ہے تو باطل ہے. یعنی اگر سجدے میں شک ہو رہا ہے تو باطل ہے. دونوں سجدے کے بعد شک ہو رہا ہے تو آپ کی کیا کہتے ہیں, دونوں سجدے کے بعد, تو اکثر مراجع کیا کہتے ہیں, نماز باطل ہے. آغا سیستانی ان دونوں جگہوں پہ ان کا الگ نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ تیسری چوتھی پانچویں میں آپ کو شک ہو رہا ہے اور سجدے کی حالت میں شک ہو رہا ہے, تو آغا سیستانی یہاں پہ اس قائل ہیں کہ اگر دونوں سجدے ہو گئے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے, صحیح ہے. ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اکثر مراجع کیا کہتے ہیں, نماز آپ کی باطل ہے. لیکن جہاں پہ ہماری نماز صحیح ہوئی تھی وہاں پہ کیا ہوگا, یعنی اگر قیام کی حالت میں ہماری نماز صحیح ہے, شک ہو رہا تھا کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے یا پانچویں ہے, قیام کی حالت میں شک ہو رہا ہے تو نماز ہماری صحیح ہے. کرنا کیا ہے, فوراً پھر بیٹھ جانا ہے, بیٹھ کے نماز کو تمام کرنا ہے, اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر کے, اور پھر 2 رکعت بیٹھ کے بھی پڑھنا ہے. 3 رکعتوں کا وہ ہے بھائی, 2 رکعت کھڑے ہو کے بھی پڑھنا ہے, 2 رکعت بیٹھ کے بھی نماز ہمیں پڑھنا ہے. کسی کو 5ویں اور 6ٹھی کے بارے میں شک ہو جائے, ایسے بھی شک ہوتے ہیں, شک کی کوئی معیار ہی نہیں, کیسے انسان کیا کیا شک کرے. 5ویں اور 6ٹھی کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ نماز 5ویں رکعت تھی یا 6ٹھی رکعت تھی, تو یہاں پہ کیا ہوگا, صرف ایک صورت میں نماز صحیح ہو سکتی ہے, باقی تمام میں بات ہے. صرف قیام کی حالت میں اگر شک ہوا, جیسے ہی آپ اٹھیں فوراً شک ہو گیا 5ویں ہے یا 6ٹھی, تو بس یہیں پہ نماز ٹھیک کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے بعد رکوع کر لیا تو باطل ہے, رکوع کے بعد شک ہو رہا ہے تو باطل ہے, سجدے میں شک ہو رہا ہے باطل سے. 5ویں 6ٹھی کا تو کیا کریں گے, اگر قیام کی حالت میں شک ہو رہا ہے تو کیا کریں گے, فوراً بیٹھ جائیں گے, نماز کو تمام کریں گے, اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو انجام دیں گے, پھر ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. معیار کیا ہے, یہ اگر 2 رکعت تک جو ہے نماز باطل ہو, یعنی پہلی رکعت شامل ہے تو باطل ہو جاتی ہے. 4 رکعتی نماز میں اگر دوسری رکعت شامل ہو جاتی ہے تو دونوں سجدوں کے بعد اگر شک ہوتا ہے تو وہاں پہ نماز صحیح ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں سجدوں کے پہلے کا مسئلہ ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہمیں 4 رکعت تک شک ہے, یعنی 2 3 4 ایسے تک شک ہے, تو ہمیشہ ہم کیا کریں گے, جو بڑی ڈیجٹ ہے اس کو معیار بنائیں گے, اس کو بیس بنائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نماز کو اس کو مان کر کے پھر جتنی رکعت بچی ہوگی اس کو پڑھ کر کے نماز تمام کریں گے. لیکن اگر شک جو ہے نماز کے رکعتوں سے ابو رکعت میں آ کر کے شک ہو جائے تو وہاں پر ہم زیادہ والی ڈیجٹ کو معیار نہیں بنائیں گے, بیس نہیں بنائیں گے, بلکہ وہاں پر ان صورتوں میں دیکھیں گے کہاں کہاں پر نماز صحیح ہوگی. اگر ہماری نماز صحیح ہے تو پھر کم والے کو معیار بنائیں گے, کم والے کو معیار بنائیں گے. اس کے بعد جہاں پہ نماز احتیاط کہی گئی وہاں پہ نماز احتیاط پڑھیں گے, اور جہاں پر سجدے سہو کہا گیا وہاں پہ سجدے سہو کریں گے. 2 رکعتی اگر میں شک ہو رہا ہے 2 رکعتی میں تو نماز ہماری باطل ہے. مغرب میں شک ہو رہا ہے تو باطل ہے. تو میں نے کیا بتایا آپ کے سامنے, وہ چیزیں بتا دی کہ کہاں کہاں پہ نماز باطل ہے, کون کون سے رکعتوں میں شک ہو تو نماز باطل ہے. کہاں پر ہمیں توجہ نہیں دینی ہے, اعتبار نہیں کرنا ہے نماز کی رکعتوں کے بارے میں, وہ اعتبار نہیں. جیسے اگر جگہ بدل گئی ہے نماز میں, کون کون سے شک کا اعتبار نہیں کرنا ہے. جگہ بدل جائے, یعنی ہم جس جگہ پہ تھے اس کے بعد والا کام شروع کر چکے ہوں تو ہمیں شک کرنے کی, پیچھے مڑ کر کے شک کرنے کی ضرورت نہیں, اس پہ توجہ نہیں. سلام کے بعد شک ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ توجہ کرنے کی. وقت نماز گزر جائے, اب شک کرنے کی آپ کو کوئی شک کو جو ہے اس پر جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کثیر الشک جو ہو, کثیر الشک ابھی بتائیں گے کثیر الشک کیا ہے, اس کو بھی اپنے شک پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحبی نمازوں میں شک ہو, مستحبی نمازوں میں شک ہو تو آپ کو صحیح اسے ماننا ہے کہ نماز آپ کی صحیح ہے, اس میں شک پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو اگنور کرنا ہے. کثیر الشک کیا ہے, کثیر الشک کسے کہتے ہیں؟ کثیر الشک جو ہے
اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی ایک نماز میں 3 بار شک کرے یا لگاتار 3 نمازوں میں اسے شک ہوتا ہو. یہ انسان کیا ہے؟ کثیر الشک مان لیا جاتا ہے. ایسا انسان جو ہے اسے اپنے شک پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے انسان کو ہمیشہ اپنے فائدے والا کام کرنا پڑے گا. مثلا اگر اسے شک ہو کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے تو فائدہ کس میں ہے کہ نماز پڑھی ہے، تو وہ نماز پڑھی مانے گا. ٹھیک ہے. اگر شک ہو کہ اس کو صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا تو فائدہ کس میں؟ صحیح کیا کہنے، صحیح ماننے میں فائدہ ہوگا تو اسے صحیح ماننا ہے. تو کثیر شک کو یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو اور اسے اس میں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نماز جماعت میں اگر شک ہو جائے، جو مسجد میں جاتے ہیں وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ شک ہو جائے کہ مولانا صاحب نے پتہ نہیں کم پڑھی ہے، زیادہ پڑھی ہے، کون سا ہے. تو اب یہاں پر اگر جو ہے نماز جماعت میں پیش نماز کو ہی شک ہو جائے، جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو شک ہو جائے لیکن مامومین کو شک نہیں ہے، تو شک نہیں ہے اور کچھ ایسے وہاں پہ ہرس دے دیتے ہیں کہ آپ نماز کو کنٹینیو کریے، تو امام جماعت ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے نماز کو اپنی کنٹینیو کرے گا. شک پہ اعتنا اور بھروسہ اور نہیں کرے گا، اسے اگنور کر دے گا. اسی طرح اگر مامومین کو شک ہو، پڑھنے والوں کو شک ہے، امام کو شک نہیں ہے، تو امام کے کہنے پر بات آگے اپنی نماز آگے بڑھا دے گا. وہاں پر اسے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خود اصل نماز میں انسان کو شک ہو جائے تو اگر وقت گزرنے کے پہلے شک ہو رہا ہے، وقت گزرنے کے پہلے یعنی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ نماز پڑھی تھی نہیں تو نماز پڑھ لے گا. لیکن وقت گزرنے کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ نماز آپ کی صحیح ہے. وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ نماز جو ہے پڑھیں، وہاں پر کوئی الگ سے نماز پڑھیں. تو یہ تھے شک کے مسائل کہ جو خلاصے کے طور پر میں نے کوشش کی آپ کے سامنے بیان کروں. اب 2 چیزیں آپ کو اور بیان کر کے زحمت تمام کر دوں گا، نماز احتیاط اور سجدہ سہو. بس اس کو سن کر کے آپ جو ہے آج کا درس یہیں پہ تمام کریں گے. نماز احتیاط کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہاں کہاں پڑھنا ہے. نماز احتیاط جیسے کہ نام سے اس کے بعد ہے احتیاط والی نماز. اس کو جتنا آپ کو بتایا گیا ہو تو نہیں پڑھنا ہے. کہیں پہ 1 رکعت بتایا، کہیں 2 رکعت، کہیں پہ بیٹھ کے، کہیں پہ کچھ. تو نماز احتیاط جو ہے جتنی بتائی گئی اتنی پڑھنی ہے. لیکن پڑھنا کیسے؟ نماز کے بعد فوراً بلا فاصلہ، یعنی آپ کو چہرہ ادھر ادھر موڑے بغیر، کوئی ایسے کام کیے بغیر جس سے نماز باطل ہو جائے. جیسے ہی سلام آپ نے پڑھا فوراً اس کے بعد کھڑے ہوئیے. نہ آپ کو اس میں اذان کہنا، نہ اقامت کہنا ہے، نہ کچھ کہنا ہے. سیدھے تکبیر کہہ کے نماز اپنی شروع کر دیں اور اس نماز کو آہستہ پڑھنا ہے. یہاں تک بھی بعض مراجع نے کہا کہ اس میں بسم اللہ بھی بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے، یعنی بہت ہی آہستہ نماز آپ کو پڑھنی ہے. آہستہ مطلب نہیں بہت دھیرے دھیرے، مطلب آواز نہیں نکالنا ہے آپ کو آہستہ. حتیٰ اس کی نیت بھی آپ کو جو ہے زبان پہ نہیں کرنا ہے. نماز احتیاط پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 1 رکعت واجب قربتاً اللہ، یہ نہیں کہنا ہے آپ کو. جو ہے زبان پہ نیت بھی زبان پہ نہیں لانا ہے، بس صرف دل میں ارادہ اور شروع. اس میں کچھ اور آپ کو نہیں کرنا ہے، صرف سورہ الحمد پڑھنا ہے بس. دوسرا سورہ نہیں پڑھنا. اس کے بعد رکوع اور سجدہ، تشہد و سلام پڑھ کر کے نماز تمام. لیکن اگر 2 رکعت نماز احتیاط آپ کے اوپر واجب ہے تو جیسے ہی پہلی رکعت میں تشہد و سلام نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے. دوسرے رکعت میں پھر الحمد ایک بار پڑھنا ہے، پھر رکوع اور سجدہ تشہد سلام کر کے نماز آپ کی تمام. یہ ہوتا ہے نماز احتیاط کا طریقہ. اس میں قنوت نہیں ہے اور جو ہے یہ اس کے مختصر طور پر اس کی توضیح آپ کے سامنے میں نے پیش کی. سجدہ سہو کیا ہے؟ یعنی سجدہ سہو جو ہے جہاں پر بتایا گیا ہے، میں نے ان جو موارد میں جہاں بتایا سجدہ سہو کرنا ہے، یعنی وہ سجدہ جو بھول چوک کی بھرپائی کر رہا ہے، سہو جو بیان کیا گیا ہے. اور ابھی تھوڑا سا اور بیان کر دیں گے بعد میں کہ کہاں پہ سجدہ سہو اور کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا. پھر اس کے سجدہ سہو کیا ہے؟ اس کو بھی نماز کے فوراً بعد انجام دینا. جیسے آپ نے سلام کیا، سلام کے فوراً بعد آپ جو ہے سجدہ سہو کریں گے. اور اس میں کیا ہے؟ نماز کے فوراً بعد آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کا بہترین ذکر ہے سجدہ سہو کا. یہی آپ کو
کہنا ہے اور اس کے بعد بیٹھیے اور دوبارہ سجدے میں جائیے اور اسی ذکر کو پڑھیں، پھر بیٹھیں اور تشہد پڑھیں اور سلام کر کے اس سجدے کو تمام کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے تکبیرۃ الاحرام اس کے لیے بھی کریں کہ سجدہ سہو کے لیے، یہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو کوئی جو ہے بہتر ہے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ کہاں کہاں سجدہ سہو ہوتا ہے، ان جگہوں کا جہاں میں نے ابھی چارٹ میں بیان کیا وہاں تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کیا کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نماز کے درمیان بھولے سے بول دے کوئی، بے محل کلام کر دے، گفتگو کر دے، تو وہاں پہ جو سجدہ سہو ہوگا۔ ایک سجدے کو بھول جائے تو ٹھیک ہے۔ اور جو شک کی رکعتوں والے میں جو بتایا، کہیں کہیں جو ہے احتیاطاً جو ہے سجدہ ہے، جیسے بے وقت سلام پڑھ دے یا تشہد کو بھول جائے، کہیں کہیں یہ سجدہ احتیاط مستحب ہے، مطلب سلام کا کچھ حصہ انسان پڑھ دے، یعنی تشہد کے بعد اسے سلام نہیں پڑھنا تھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، لیکن سلام کا پہلا حصہ اس نے پڑھ دیا، تو احتیاط مستحب ہے کہ یہاں پر سجدہ سہو کرے۔ تو ان جگہوں پر جو ہے انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی چیز کے بھولنے پر جو ہے سجدہ سہو کیا جا رہا ہے تو اسے نماز کے فوراً بعد پہلے اس کی قضا کریں، یعنی آپ تشہد بھول گئے تھے تو تشہد کی قضا کریں، پھر کیا کریں آپ سجدہ سہو، یا کوئی اور چیز کی جس کی قضا کیا کہتے ہیں جو آپ بھول گئے تھے اس کی پہلے آپ قضا کریں اور پھر کیا کر دیں آپ سجدہ سہو آپ وہاں پر انجام دیں۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ سجدہ سہو میں بھی کوشش کریں کہ لباس وغیرہ اور حجاب پردہ جیسے نماز میں جو شرائط ہوتے ہیں اس میں بھی اس کی رعایت کریں۔ اگر کوئی بھول جا رہا ہے سجدے سے، نہیں کر رہا ہے، نہیں کیا، تو اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، لیکن حکم جو ہوگا اسے جو کرنا ہے وہ سیم ہے دونوں کا، جان بوجھ کر کے بھولے یا بھولے سے بھولے، اسے کرنا کیا ہے جب یاد آئے فوراً اسے انجام دے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے بھولا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں بھولا ہے تو اس نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن کرنا کیا ہے جیسے ہی یاد آئے فوراً جو ہے اس سجدے سہو کو انجام دے۔ تو امید یہ ہے کہ آپ نے میرے بتانے کے مطابق چارٹ بھی بنایا ہوگا اور کافی حد تک جو ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور صحیح سے ان چیزوں کو بغور نوٹ فرمائیے اور خود بھی توضیح المسائل کی طرف مراجعہ کر کے جہاں کہیں بھی آپ کو شک ہو اپنے مرجع تقلید کے توضیح کے مطابق، اس کے فتوے کے مطابق، اسے آپ منشن کر کے اور اسے صحیح کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔